بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر احمد رضا، استاذ شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، بی ایس علوم اسلامیہ کے کورس اسلام کا معاشرتی نظام، جس کا کوڈ 1909 ہے، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم یونٹ نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے پاکستان کے معاشرتی مسائل اور ان کا حل تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ پاکستان مملکت خداداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا تحفہ بر صغیر کے مسلمانوں کو 1947 میں عطا کیا، اور اس تحفے کی حفاظت آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ تحفہ قائم رہے گا۔ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بہت خوبصورت ملک ہے، لیکن معیشت کے اعتبار سے پاکستان کے کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کے اثرات پوری عوام پر مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستان کے متعدد مسائل ہیں، معاشرتی مسائل۔ سب سے پہلا مسئلہ جسے ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے تعلیم و تربیت کا مسئلہ۔ پاکستان میں اس وقت بھی تقریباً کروڑوں کی تعداد میں، شاید 1 کروڑ یا اس سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے نظامات تعلیم چل رہے ہیں، اور تعلیمی اعتبار سے بھی، یعنی جو تعلیم اس وقت پاکستان میں دی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیولپ ورلڈ سے پاکستان اس وقت 60 یا 70 سال پیچھے ہے۔ پاکستان میں اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی کمی ہے، اساتذہ کی کمی ہے، مالی وسائل کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پرفارم کر رہا ہے۔ وسائل اگرچہ کم ہوں، لیکن افراد اگر ان کم وسائل کے ساتھ بھی گزارا کرنا چاہیں اور بہترین قوم اور امت ڈیولپ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی جب تعمیر کی گئی تو اس کی باقاعدہ پکی چھت نہیں تھی۔ کھجور کے پتوں سے، شاخوں سے، ٹہنیوں سے چھت کو تعمیر کیا گیا تھا، اور جب بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی مسجد میں جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کا سلسلہ پہلے دن سے ہی قائم فرما دیا۔ صحابہ کرام کو تعلیم دینا شروع کی، اور بالخصوص وہ صحابہ جو تعلیم کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ ایک مدرسے کا بھی آپ نے اسی مسجد کے اندر قیام فرمایا، اور تعلیم کو سب پر فوقیت دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ تو تعلیم کا مسئلہ آج بھی حل ہو سکتا ہے، کم وسائل کے ساتھ حل ہو سکتا ہے، اگر تعلیم دینے والے اور تعلیم لینے والے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں اپنا کنٹریبیوشن جاری رکھنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں صحت کا ہے۔ پاکستان میں صحت کے بہت گمبھیر مسائل ہیں، مختلف بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے وائرسز، جس طرح ہم نے کرونا وائرس کو فیس کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی انفیکشن کے حوالے سے جو ڈیزیز ہیں اس کا سامنا رہتا ہے۔ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ ماحول کی وجہ سے ہیں۔ ماحول اگر صاف ستھرا نہ ہو، خوراک اگر اچھی نہ ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جہاں مختلف مسائل پاکستان کو لاحق ہیں، وہیں پر صحت کا مسئلہ بھی پاکستان کو لاحق ہے۔
ہسپتالوں کی کمی ہے، اور جدید ہسپتالوں کی تو بہت ہی کمی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے، اور فری تو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کے پیارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو بیماری کے لیے، یعنی بیماری پر قابو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماحول اچھا ہو، سٹریس فری ماحول ہو، کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، اور ماحول آلودہ نہ ہو۔ اس لیے کہ جہاں ماحول آلودہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر بیماریاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جس طرح انسان کو اپنے نفس کو، یعنی اپنے اندر کو پاک کرنا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے ماحول کو بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا ہے۔ جب ہم صفائی کا بہت اچھا خیال رکھیں گے، اور صفائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اہتمام فرما دیا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، اور ہر نماز کے لیے یقیناً وضو کیا جاتا ہے۔ جسمانی طہارت کو یقیناً بہت لازم کیا گیا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر جس جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے اس کی صفائی کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو وہ امت کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود نماز جیسا تحفہ عطا فرما دیا ہو، تو وہ اگر اپنے ماحول کو، دیگر ماحول کو اگر اچھا کر لیں، یعنی اپنے گھر کو اچھا کر لیں، اپنے کاروبار کی جگہ کو اچھا کر لیں، اپنے محلے کو اچھا کر لیں، اپنے آفیسز کو اچھا کر لیں، اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کو اچھا کر لیں، اپنی مسجد اور اپنے مدرسے کی بہت اچھی تطہیر اور صفائی کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ صحت کے مسئلے پر بھی ہم قابو پا لیں گے۔ غربت کا مسئلہ۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ پاکستان کی معاشی وسائل زیادہ نہیں ہیں۔ پاکستان میں تیل کے کنویں نہیں ہیں، پاکستان میں ایسی قدرتی چیزیں ابھی سامنے نہیں آئی ہیں کہ جس سے ہمارا ریونیو بہت زیادہ ہو جائے۔ تو ہماری اکانومی ایک چھوٹی اکانومی ہے، لیکن پاپولیشن اس میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تقریباً 24 کروڑ سے زیادہ اس وقت پاکستانی عوام ہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے زندگی گزارنے کے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان تمام مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ہر چیز میں خود کفالت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، قناعت کی جائے، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر جو لباس ہوتا تھا اس پہ پیوند لگے ہوتے تھے، اور پھر آپ کے بعد جو خلفائے راشدین جنہوں نے حکمرانی کی اور دنیا کو حکمرانی کا انہوں نے ایک مثالی نمونہ پیش کر کے دکھایا، ان کی زندگی بھی اتنی سادہ تھی کہ وہ بھی پیوند لگے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم قناعت سیکھ لیں گے تو یقینی طور پر ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکیں گے اور اپنے معاشرے سے غربت کا خاتمہ کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز کہ جب ہم محنت کریں گے تو محنت سے ہم اپنے معاش کو بہتر کر سکیں گے۔ محنت میں کوئی عار نہیں ہے، جہاں سے بھی انسان کو روزگار میسر ہو، حلال ذرائع سے میسر ہو، پاکیزہ ذرائع سے میسر ہو، وہاں سے وہ روزگار حاصل کرے اور اپنی فیملی کی لائف کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں ان تمام مسائل سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔